قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے نیب ترامیم سے متعلق آرڈیننس 2023 جاری کر دیا۔ وفاقی حکومت نے ایوان صادر میں عارف علوی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نیب قانون میں نئی ترامیم کو بذریعہ آرڈیننس جاری کر دیا۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے وفاقی کابینہ کی جانب سے بھیجے گئے آرڈیننس پر دستخط کیے۔ ترامیم کے مطابق چیئرمین نیب تفتیش میں عدم تعاون پر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر سکیں گے، جبکہ گرفتار ملزم کو 14 کے بجائے 30 دن تک جسمانی ریمانڈ پر رکھا جا سکے گا۔ وزیر خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک کے دستخط کے بعد لیٹر آف انٹینٹ کی کاپی آئی ایم ایف کو بھیج دی گئی۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کو ایمنسٹی نہ دینے سمیت متعدد یقین دہانیاں کرائی ہیں۔ $3 ارب کا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدہ۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کو لیٹر آف انٹینٹ کی کاپی بھجوا دی۔ لیٹر آف انٹینٹ میں پاکستان کی آئی ایم ایف کو متعدد یقین دہانیاں۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق لیٹر آف انٹینٹ پر وزیر خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک کے دستخط موجود ہیں۔ ایل او آئی میں پاکستان کی جانب سے آئی ایم ایف کو 9 ماہ کے دوران کوئی نئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم نہ لانے اور تجارت پر پابندیاں ختم کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ قرض دینے والے دوست ممالک اور اداروں کی یقین دہانیوں پر عمل درآمد، زیر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے اور سرکاری اداروں میں اصلاحات کی یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے۔ ایگزیکٹو بورڈ 12 جولائی کو پاکستان کے لیٹر آف انٹینٹ قرض کی درخواست پر غور کرے گا۔ آئی ایم ایف بورڈ سے منظوری کے 3-4 دن بعد پاکستان کو $1 ارب 10 کروڑ سے زائد کی پہلی قسط مل جائے گی۔ پاکستانی معیشت میں بہتری آنے لگی۔ آئی ایم ایف سے معاہدے نے اسٹاک مارکیٹ کا اعتماد بحال کر دیا۔ 100 انڈیکس مارکیٹ کھلتے ہی 2000 پوائنٹس تک بڑھ گیا۔ اپر لاک لگنے کے باعث مارکیٹ میں 1 گھنٹے کے لیے ٹریڈنگ روک دی گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں نے آئی ایم ایف سے قرض کی منظوری کو بھرپور ویلکم کیا۔ 100 انڈیکس ٹریڈنگ شروع ہوتے ہی 2000 پوائنٹس تک بڑھ گیا۔ اسٹاک مارکیٹ کافی ڈسکاؤنٹ ہے، بلکہ ایشیا کی بدترین مارکیٹ میں شمار ہو رہا تھا۔ جو ایک وقت تھا وہ ایشیا کی اچھی مارکیٹ میں شمار ہو رہا تھا، تو انشاءاللہ وہی دوبارہ ایشیا کی اچھی مارکیٹ میں شمار ہوگا۔ یہاں سے انویسٹمنٹ موو ہو کے اسٹاک مارکیٹ میں آئے گی۔ دیکھیں ابھی تو آج پہلا دن ہے، تو آج ایک نیچرلی کافی ٹائم سے جو مارکیٹ بہت ڈپریس تھی، تو ایک اچھی خبر کے بعد جو آج پازیٹیو ہوئی ہے۔ اب مزید جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزید اسٹیپ لے گئے، تو مطلب ایک ڈیفالٹر کا خطرہ تو بڑا ڈینجر تھا، تو اس سے ہم نکل چکے ہیں۔ ٹریڈنگ کے آغاز پر 100 انڈیکس 5% بڑھ جانے کے باعث اپر کیپ میکانزم کے تحت 1 گھنٹے کے لیے ٹریڈنگ روک دی گئی۔ دوبارہ ٹریڈنگ شروع ہونے پر تیزی کا رجحان برقرار رہا۔ بروکرز پر امید ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان برقرار رہ سکتا ہے۔ یہ شو کر رہا ہے کہ یہ ڈیل کی امپورٹنس زیادہ ہے۔ ابھی جو ہماری مارکیٹ بڑی ہے، اپر لاک جو لگے ہیں 5%، وہ یہ شو کر رہا ہے کہ ہماری مارکیٹ اس خبروں کی وجہ سے، بری خبروں کی وجہ سے انڈر ویلیوڈ کتنی تھی۔ ابھی تو یہ نارمل اسی کی طرف آ رہی ہے، اور انشاءاللہ آج تو بینکنگ سیکٹر بند ہے۔ آپ کو کل سے پاکستانی روپیز کے لیے بھی خوشخبریاں ملیں گی۔ ٹریڈنگ کے اختتام پر 100 انڈیکس 2446 پوائنٹس اضافے سے 43899 پوائنٹس پر بند ہوا۔ 100 انڈیکس کا یہ لیول 11 نومبر 2022 کے بعد بلند ترین سطح ہے۔ آئی ایم ایف سے ڈیل، سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال، اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کو اقتصادی ماہرین نے مثبت قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی مالیاتی فنڈ پاکستان کو مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ کاروباری سرگرمیوں میں بھی بہتری آئے گی۔ اب الیکشن کے بعد نئی حکومت کو بھی انہی شرائط پر عمل کرنا ہوگا۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ، اسٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ اضافہ۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد بزنس کمیونٹی اور لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا۔ ڈاکٹر خاقان نجیب نے کہا، عالمی مالیاتی فنڈ وہ ڈاکٹر ہے جو مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ جو کانفیڈنس بزنس کمیونٹی کا، لوگوں کا ڈاؤن تھا، وہ ایٹ لیسٹ لفٹ ہو جائے گا۔ جیسے ہی یہ ڈالر انفلو شروع ہوں گے، تھوڑی سی سپلائی سائڈ بہتر ہوگی، اور جو روز کی ایک تنزلی سی دکھائی دے رہی تھی وہ دور ہو جائے گی۔ عابد سلیحری کا کہنا تھا کہ عبوری حکومت آئی ایم ایف سے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرے گی۔ 1 ہفتے کا ٹائم دیں، اور 1 ہفتے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ فرائیڈے کو جب یہ مارکیٹ کلوز ہوتی ہے تو کتنا اس کا دیر پا امپیکٹ جو ہے وہ آ رہا ہے۔ ہاں البتہ الیکشن کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کو انہی شرائط پہ بالکل اس طرح سے عمل پیرا ہونا ہوگا جیسے کہ موجودہ حکومت اور انٹرم گورنمنٹ کر رہی ہوگی۔ عقیل کریم ڈیڈی نے کہا ہے کہ کاروباری سرگرمیوں میں بہتری آئے گی۔ علی نواز نے بھی اسے مثبت قرار دیا۔ ظاہری بات ہے الیکشن ایئر ہے، پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے آنا ہے، تو ان کو اب کسی قسم کا کوئی اسٹیپ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے ٹف ڈیسیزن ہیں وہ گورنمنٹ لے چکی ہے، اور اب آپ کے ریونیو کا بھی مجھے نہیں لگتا کوئی بہت بڑا ایشو ہوگا۔ آنے والے دن میں ہمارے پاس کوئی ایسی نیوز نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ نیگیٹو ہو، اور یہ آپس میں بیٹھ کے اپنی چیزیں ساری ریزالو ہو جاتی ہیں، تو یہ ملک تو انشاءاللہ تعالی کافی بہتری کی طرف جائے گا۔
یا وہ جو ڈیفالٹ والے فیئرز تھے وہ اب ختم ہو گئے ہیں، تو اب لوگوں کا واپس تھوڑا اعتماد مارکیٹ کی طرف آنا شروع ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم نے یہ تیزی کی۔ تو اگر ہم جو IMF کا پروگرام ہے اس پر صحیح سے امپلیمنٹ کرتے رہیں، اور جو ہمیں ٹیکسز میں کچھ ایفرٹس کرنی ہے، ٹیکسز بڑھانے میں، ہمیں اپنے ایکسپینسز کم کرنے ہیں، اگر ہم اکانومی کے لیے کام کرتے رہیں تو یہ تیزی ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی تو شروع ہوئی ہے، اور اٹ ول بی اے سسٹینیبل ریلی گوئنگ فارورڈ۔ ظفر موتی نے اسٹاک مارکیٹ میں مزید بہتری کی توقع ظاہر کی۔ یہ تیزی ایک ہی بات کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ بزنس ایز یوزول اگر کرنا ہے پاکستان کو تو IMF سے ڈیل ہونی ضروری تھی، اور ڈیل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ IMF کے پیچھے جو چھپے ہوئے تھے آرگنائزیشن جو ڈونرز ہیں وہ بھی ان لائن آ جائیں گے۔ کرنسی ڈیلر ملک بوستان نے بدلتی صورتحال میں ڈالر کا ریٹ گرنے اور مہنگائی کم ہونے کا اشارہ دے دیا۔ یہ بڑی خوشخبری ہے قوم کے لیے، ڈالر گرے گا تو مہنگائی کم ہوگی اور پاکستان کی GDP بڑھے گی، تو یہ پاکستان کے لیے اچھی خبریں میں سمجھتا ہوں۔ حکومت نے خاص طور سے 82% میں ایک چکا لگا دیا اور پاکستان کے دشمنوں کو گلین بورڈ کر دیا۔ ماہرین کی رائے میں IMF معاہدہ معیشت کی بحالی میں معاون ثابت ہوگا۔ ڈالر سستا ہونے کی امید کے باعث سونے کی قیمتوں میں زبردست کمی، فی تولہ سونا 8,800 روپے سستا ہو کر 2,07,200 روپے تک آ گیا ہے۔ IMF ڈیل کے باعث ڈالر کی قدر گرنے کی امید زور پکڑ گئی، جس کی وجہ سے سونے کی قیمت میں مقامی سطح پر کمی دیکھی گئی۔ جیولرز کا کہنا ہے روپے کی قدر میں کمی کو دیکھتے ہوئے انویسٹرز بھی سونے کی خریداری میں دلچسپی لے رہے تھے، اور اب IMF ڈیل کے بعد سونے کی خریداری کے رجحان میں کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب آپ کو بتائیں، سابق وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت دبئی میں پارٹی قائدین کا اجلاس ہوا۔ مستقبل کی سیاسی حکمت عملی پر مشاورت کی گئی۔ نواز شریف نے عام انتخابات کے لیے منشور کمیٹی بنانے کی ہدایت کر دی۔ پارٹی بیانیہ اور انتخابی منشور کی تیاری کا ٹاسک مریم نواز کو مل گیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ مسلم لیگ نون کے قائدین کی نواز شریف کی زیر صدارت دبئی میں بیٹھ کے مستقبل کی سیاسی حکمت عملی تیار کر لی۔ نواز شریف نے پارٹی اور انتخابی امور سے متعلق ٹاسک مریم نواز کو سونپ دیا۔ عام انتخابات کے لیے منشور کمیٹی تشکیل دینے کی بھی ہدایت۔ نون لیگ کے رہنماؤں کا نواز شریف کے وطن واپسی پر فقید المثال استقبال کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون نے رواں ماہ انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انتخابی مہم کے دوران ملک بھر میں جلسے منعقد کیے جائیں گے۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کی جانب سے پارٹی قیادت کو ہدایت کی گئی ہے کہ الیکشن کے لیے بیانیہ میں نوجوانوں کو خاص طور پر فوکس کیا جائے۔ نوجوانوں کے لیے آسان قرضے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا لاہ عمل بیانیے میں شامل کیا جائے گا۔ ملک کو نقصان پہنچانے والی سیاسی جماعت کی پالیسیوں کو مسلسل ہدف تنقید بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے نجی سیکیورٹی کے نظام کی نگرانی کے لیے اتھارٹی کے قیام کا بل اور اسلام آباد سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بل CCLC کو بھجوانے کی منظوری دے دی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا قانون اور NCHD ترمیمی بل منظوری کے بعد کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کو بھجوا دیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ نجی سیکیورٹی نظام کی نگرانی کے لیے اتھارٹی کے قیام کا بل منظور۔ اسلام آباد سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بل CCLC کو بھجوانے کی بھی منظوری۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں اسپتالوں کا فضلہ تلف کرنے کے لیے موجود انسنریٹرز کی تفصیلات طلب کر لیں۔ پاکستان لینڈ پورٹ اتھارٹی کے قیام کے لیے قانون سازی کا اصولی فیصلہ۔ وفاقی کابینہ کو IMF کے ساتھ $3 ارب کے معاہدے کے خد و خال پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ تمام دوست ممالک بشمول چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور MD IMF کے مشکور ہیں۔ وفاقی کابینہ نے وزارت تجارت کی سفارش پر افغانستان میں خوراک کی فراہمی کے آپریشن کو جاری رکھنے کے لیے ورلڈ فوڈ پروگرام کی گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کے ایک کنٹینر کی پاکستان کے راستے کراچی سے کابل تک ٹرانزٹ کی اجازت دے دی۔ کابینہ نے وزارت تعلیم کی سفارش پر ہائر ایجوکیشن کمیشن ترمیمی بل 2023 کی اصولی منظوری دے دی۔ کابینہ نے وفاقی اردو یونیورسٹی برائے آرٹس، سائنس اور ٹیکنالوجی ترمیمی بل 2023 کی اصولی منظوری دے دی۔ نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ آرڈیننس 2002 میں بھی ترمیم کی اصولی منظوری دے دی گئی۔ بے گھر سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری ہے، پنجاب کابینہ نے نئے GOR تعمیر کرنے کی منظوری دے دی۔ پنجاب کے تمام سرکاری اسپتالوں کے MS کی مالی خود مختاری دی گئی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے عید الاضحیٰ پر لاہور سمیت پنجاب بھر میں صفائی کے بہترین انتظامات پر متعلقہ حکام کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ لاہور سے لیاقت علی کی رپورٹ۔
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई कबीना का 19वां इजलास। पंजाब के बेघर सरकारी मुलाजमिन की रिहाइश के मसाइल के हल के लिए नए GOR तामीर करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने रिहायशी कॉलोनी की तामीर के लिए फौरी इक़दाम की हदायत कर दी। कबीना इजलास में पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों के MS को माली खुद मुख्तारी देने का फैसला भी किया गया। MS साहिबान 10 मिलियन रुपए तक के अखराजात खुद कर सकेंगे। वकाड़ा आर्ट कौंसिल का इंतजाम लाहौर आर्ट कौंसिल से वापस लेकर पंजाब आर्ट कौंसिल के सपुर्द करने की भी मंजूरी दे दी गई। पंजाब कबीना ने लाहौर रिंग रोड के SL3 प्रोजेक्ट को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कर लिया। नियाजी चौक से बाबू साबू तक एलिवेटेड प्रोजेक्ट को भी सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी। कबीना ने दाता दरबार के तोसी मंसूबे की मंजूरी दे दी। मंसूबे के तहत आलमी म्यार का लंगर खाना तामीर किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने तोसी मंसूबे के लिए एक्वायर की जाने वाली अराजी के मालकान को मार्की रेट पर अदायगियों की हदायत की। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने तकरीबन 50% सारिफ बिल न देने के आदी हैं और कंपनी माली मुश्किलात का शिकार हो गई। अब तक 108 अरब रुपए खसारे का सामना है। खुसूसी रिपोर्ट। बिजली मगर मुफ्त, कोयटा के बासियों की निराली आदत। 50% सार्फिन बिजली बिल देने से इनकारी, वाजिबात 30 अरब रुपए से बढ़ गए। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के तकरीबन 6,89,000 सार्फिन हैं। ताहम उनमें से 3,44,000 सार्फिन बिजली का बिल ही नहीं देते। कंपनी के बिलों की मद में 61 अरब 64 करोड़ रुपए बनते हैं, जबकि नादहिंदगान के जिम्मे 30 अरब 44 करोड़ रुपए हैं। दस्तावेज के मुताबिक घरेलू सार्फिन के जिम्मे 4 अरब 45 करोड़, ज़रई सार्फिन के जिम्मे 12 अरब और सरकारी इदारे 5 अरब रुपए के नादहिंदा हैं। इसी तरह कमर्शियल सार्फिन 3 अरब, सनती सार्फिन 4 अरब रुपए के मकरूज हैं। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को 108 अरब रुपए के खिसारे का सामना है, जबकि कुल असासों की मालियत 204 अरब रुपए है। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिख दिया, जिसमें कहा गया कि वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में यादगार शहदाए मिल्लत और कौमी परचम नस्ब किए जाएँ। ख़त में कहा कि बहैसियत कौम हमारा फ़र्ज़ है अपने शहदा को अवाम और बिलखुसूस नौजवान नस्ल के दिलों में जिंदा रखें। रिपोर्ट देखिए। वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में यादगार शोहदा तामीर की जाएँ। तमाम अहम मकामात पर शोहदाए मिल्लत की तस्वीर और पाकिस्तानी परचम भी नस्ब किए जाएँ। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नाम कायम मकाम सदर ने वज़ीर-ए-आज़म के नाम खत में सिफारिश की है कि हवाई अड्डों, सरकारी इमारात, अहम शाहराहों, रेलवे स्टेशन और दीगर मकामात पर शोहदा की तस्वीर और कौमी परचम अवेजा किए जाएँ। इस तरह बैरून और अंदरून मुल्क से आने वाले मुल्की और गैर मुल्की अफराद जान सकेंगे बहैसियत कौम हम अपने शोहदा के शुक्रगुजार हैं। कायम मकाम सदर का कहना है कि जिस तरह क़याम पाकिस्तान के लिए हमारे आबा अजदाद की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं, इसी तरह धरती के इस्तेहकाम और बका के लिए हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। शोहदा हमारे मोहसिन हैं। पाकिस्तान में अमन और अमान बहादुर शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है। मिन हैसुल कौम हमारा फर्ज है कि हम अपने शोहदा को अवाम बिलखुसूस नौजवान नस्ल के दिलों में जिंदा रखें। उम्मीद है इस हवाले से जल्द हिदायत जारी की जाएंगी। बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। इदारा शुमारियात की महंगाई की माहाना बुनियाद पर जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक जून में शरह 0.10% बढ़ी है। एक साल के दौरान अशिया खुरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। माह जून में महंगाई की शरह में 0.26% की कमी। जून 2022 के मुकाबले में रवां साल जून में महंगाई 29.4% रिकॉर्ड। गुज़श्ता माह शहरों में महंगाई की शरह में 0.1% का इजाफा। देही इलाकों में महंगाई की शरह में 0.76% की कमी हुई। इदारे शुमारियत ने माहाना बुनियादों पर महंगाई के आदाद शुमार जारी कर। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माली साल में महंगाई की मजमूई शरह 29.18% रही। एक साल में सिगरेट की कीमत में 129% से ज्यादा इजाफा हुआ। चाय 113% महंगी हुई। एक साल में आटा 90% तक महंगा हुआ। एक साल में चावल की कीमत में 73%, आलू 65% और गंदुम 62% से ज्यादा महंगी हुई। इसी अरसे में मुर्गी का गोश्त 58% और दाल मूंग 50% से ज्यादा महंगी हुई। मौसम का हवाल कुछ यूँ है कि मुल्क भर में मानसून की बारिशों का आगाज हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी के बाद बारान रहमत बरसी। कई मकामात पर मूसलाधार बारिश से जहां निशिबी इलाके ज़ेर आब आए, वहीं मुख्तलिफ हादसात में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मौसमियात की मानसून बारिशों की पेशगोई के बाद बारिशों का आगाज हो गया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरसे। शदीद बारिश से जहां मौसम तब्दील हुआ, वहीं कई इलाके भी ज़ेर आब आए। गुजरांवाला, गुजरात, कसूर और सफदराबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में खूब बारिश हुई, तो दूसरी जानिब मलिका-ए-कौसार मरी में बारिश और आंधी के बायस सयाहों की गाड़ी पर
पर दरख्त गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। वजीराबाद, जफरवाल, जेहलुम और दीना में मूसलाधार बारिश ने जहां गर्मी का जोर तोड़ा, वहीं नशेबी इलाके भी पानी से भर गए। नदी नाले भर गए। जीटी रोड पर बारिश के पानी से जगह जगह ट्रैफिक जैम रही और सड़कों पर पानी खड़ा रहने से आवाम को मुश्किलात का सामना रहा। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके खोईरटा, डडियाल और मुल्हिका इलाकों में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। गर्मी से सताए आवाम को भी सुकून मिला। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला 8 जुलाई तक जारी रहेगा। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। जुलाई में शहर कायद में मौसम की सूरत हाल और बारिश के इम्कानात के बारे रुताबा रूस की रिपोर्ट। शहर कायद में दिन में धूप और हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होने के बायस दर्जे हरारत और ज्यादा महसूस हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौसम 1-2 दिन मजीद गर्म और मरतूब रहेगा। सुबह और रात के औकात में हल्की बारिश का इम्कान है। कराची का जुलाई का औसत दर्जा हरारत तकरीबन 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। जुलाई में समंदरी हवाओं की रफ्तार में इजाफे के बायस दर्जा हरारत 1 से 2 डिग्री कम होने का इम्कान है। जुलाई में ज़्यादा थिक क्लाउड्स आते हैं और ज़्यादा थोड़ी निस्बतन तेज़ सी ब्रीज चलती होती है, तो इस वजह से जुलाई का एवरेज भी यानी 33 के आसपास है और इससे 2 या 3 डिग्री जुलाई का टेम्परेचर और नीचे आ जाएगा, फिर बेहतर हो जाएगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक शहर कायद में मॉनसून की बारिशें जुलाई के दूसरे हफ्ते से मुतवक्के हैं। इम्कान यही है कराची समेत पूरे सिंध में प्रॉपर मॉनसून की बारिश जो है वो जुलाई के पहले हफ्ते के आखिर में जाकर यानी कोई 7-8 जुलाई के बाद इम्कान हो सकता है। कराची में जुलाई के महीने में गर्मी की शिद्दत कम होने का इम्कान है।